ایران ڈٹا ہوا ہے، ایران کا موقف ہے کہ وہ سیز فائر کی بھیک نہیں مانگے گا۔ بطور سفارتکار آپ ایرانی مائنڈ سیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ امریکہ کو ایک طویل تھکا دینے والی دلدل میں کھینچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ میرا جتنا تجربہ ہے وہ سیاست میں ہے، اور میں فورن منسٹر بھی رہا ہوں، تو اس میں ایک کامن سینس کی بات ہے. سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں ڈپلومیسی میں، فورن پالیسی میں ایک ملک کا اعتبار ہوتا ہے. میں نے انڈیا سے ڈیل کیا تھا، حالات بڑے خراب تھے. انڈیا بھی اعتبار کرتا تھا اگر ہم ان کو کچھ کہہ دیتے تھے تو. ہم انہیں کہہ دیتے پرائیویٹلی یہ ہوگا، وہی ہوتا تھا. ہم دھوکہ نہیں دیتے تھے. انڈیا جب ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے تھے، کشمیر کی سیٹلمنٹ قریب آ رہے تھے، تو انڈیا جب پرائیویٹلی کہہ دیتا ہوتا بھی وہی تھا. ان کا تو پتہ ہی کچھ نہیں، صبح کچھ شام کو کچھ، تو کبھی تولا کبھی ماشا. اس لیے جو سب سے بڑا جو بلنڈر ہو رہا ہے ان کی طرف سے، ان کے جنگ کے مقاصد کلیئر نہیں. آپ پوچھ رہی ہیں ایران کے. ایران بیچارہ کیا کرے اب، اور اتنا تو اس کو نقصان ہو گیا ہے. 2 دفعہ اس نے ان کے ساتھ یہ بات چیت کی ہے، دونوں دفعہ ان پہ حملے ہو گئے. اور وہ بات چیت میں یورینیم کا جو اپنا پروگرام ہے اتنی کمپرومائز کر گیا تھا کہ میں نے آپ کو کہا افسودگی جو ہوتی تھی وہ سارا مٹیریل ہینڈ اوور کر دیتے تھرڈ کنٹری کو. تو نیوکلیر ویپن کا تو سوال ہی نہیں تھا. تو جنگی اسرائیلی مقاصد کے لیے ہو رہی ہے، امریکی مقاصد کے لیے نہیں ہو رہی. تو ایران جو ہے اس نے دیکھ لیا ہے کہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اگر اب بات چیت ہوگی تو چین یا روس یا کوئی ایسا ملک بیچ میں شامل ہو جو گارنٹی دے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بات کریں گے وہ پوری کریں گے. 2 دفعہ تو جب بات ہوئی انہوں نے حملہ کر دیا اوپر. بالکل. اور خلیجی ریاستوں کا بھی جو محفوظ زون ہونے کا جو تشخص تھا وہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. کیا یہ ریاستیں اب امریکہ سے اپنی سیکیورٹی گارنٹی کی ناکامی پر امریکی فوجی اڈے ختم کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہیں؟ یہ تو ہاں جی ہاں، یہ آج تو نہیں وہ سوچ سکتے. آج تو ان کے سر پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اسرائیل بیٹھا ہے. اس لیے اور تیسرا ان پہ ایران سے حملے ہو رہے اس بنیاد پر کہ آپ کے ہاں امریکی اڈے ہیں. تو یہ تو لازمی سوچیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ ختم ہوگی تو اس کے بارے میں سوچا جائے گا کہ بھئی ان اڈوں کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. مجھے تو لگتا ہے ان کو نقصان ہو گیا ہے. بالکل. اڈے تو آئے تھے ان کی حفاظت کے لیے، حفاظت تو انہوں نے کی ہے اسرائیل کی. جب ان کے انٹرسپٹرز بھی ختم ہوئے تھے، یوکرین سے انہوں نے مانگے ہیں، کوریا سے مانگے ہیں، وہ انہوں نے جا کے دے دیے اسرائیل کو. ان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ بالکل. تو سر یہ پاکستان کی بھی اگر ہم بات کریں تو کیا ایران پاکستان کی دوستی اور خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب کے معاملے میں کوئی لچک دکھانے پر تیار ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی موجودہ عسکری اور سفارتی پوزیشن اسے سے قابل بناتی ہے کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک مؤثر ثالث کا کردار ادا کر سکے، ایک برج کا کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیے ہمارا اعتبار کی بات ہے، میں فوجی اور چیز تو نہیں بات کروں گا. اعتبار ہمارا ابھی تک یہ ہے کہ ہم نے کنڈیم کیا امریکہ کے حملے کو، پھر ہم نے کنڈیم کیا اسرائیل کے حملے کو. ہم نے پہلے بھی 12 ڈیر وار میں اتنا ان کو کنڈیم کیا، پھر ان کی پارلیمنٹ نے ہمارا شکریہ ادا کیا. لیکن ہمارا ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس الائنس ہے. سعودی عربیہ ہمارا سارے علاقے میں سب سے زیادہ چین کے علاوہ ٹرسٹڈ پارٹنر ہے. ٹرکی گن لے، چین گن لے، سعودی عرب، یہ تو ہمارے بہت قریبی دوست ہیں. تو اب سعودی عرب پہ اگر حملے بند نہیں ہوں گے تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی سعودی عربیہ ایران پہ کوئی چڑھائی تو نہیں کر دے گا. حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا. اگر امریکہ حملے کیے جا رہا ہے اس کا اثر کچھ نہیں، اسرائیل حملہ کرے گا تو سعودی عرب کو حملہ تو نہیں وہ کرنے جائے گا. وہ تو اپنی حفاظت چاہے گا اور انڈر پاکستان گارنٹی چاہے گا پاکستان اس کی حفاظت کرے، اس کی حفاظت میں مدد کرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی تصویریں بھی آئی ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پورے یونیفارم میں، فیلڈ مارشل کے یونیفارم میں گئے ہیں، اور وہ مقصد یہ میسیج دینی تھی کہ اگر سعودی عرب پہ حملے ہوئے تو ہم
ان کی مدد کریں گے، لیکن میرا خیال ہے، خود دعا بھی ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے عوام دلی طور پر ایران کے ساتھ ایران کے ہیں، عوام بالکل کے صحیح۔ ساتھ ہیں، اور ابھی بھی جب جنگ ہوئی ہے ان کا دل بھی ایرانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن ہر ملک اپنے قومی مفاد کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایران بھی جی سعودی عرب اور ان ملکوں پہ حملے تو کر رہا ہے نا، وہ یہ تو بالکل۔ نہیں کہہ رہا کہ ہماری ان سے دشمنی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ آپ کو امریکن اڈے ہیں، ہم حملے ہاں کریں گے۔ بالکل، کہ آپ تو یوز کر رہے ہیں پاکستان جو ہے ہمارے وہ اگینسٹ۔ وہ ایران کو کہہ رہا ہے ہمارا قومی مفاد ہے، ہمارا ان سے ڈیفنس الائنس ہے، تو آپ ان پہ حملے نہ کریں، بالکل ٹھیک، اگر بالکل ٹھیک۔ ہوگا تو ہم ان کو دفاع کریں گے، بالکل ہم ٹھیک، کو حملہ بہت۔ تو نہیں کرنے جا رہے ایران پہ، خدا نہ خواستہ۔ قصوری صاحب، حالیہ امریکہ اسرائیل کی ایران سے جنگ نے بہت سے بھرم توڑ دیے ہیں۔ امریکہ کے پرانے اتحادیوں جیسے فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا کا ابنائے ہرمز کے معاملے پر ٹرمپ کو صاف انکار کرنا کیا اس بات کی علامت ہے کہ اب دنیا امریکی جنگی جنون کو پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جن کے لیے لڑ رہے ہیں بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ خلیج کی ریاستیں ہیں، اور ان سے تو تم نے پوچھا نہیں ہے۔ جنگ جو کی ہے، یعنی جن کی خاطر کر رہے ہیں، ان سے بھی نہیں پوچھا۔ وہ تو سر پیٹ رہے ہیں اپنا پرائیویٹلی، کہ ان کو پتا تھا کہ اگر حملہ امریکہ کرے گا تو ان کا بس تو پہلے ان پہ پڑے گا، پھر تل ابیب پہ ہوگا، اور واشنگٹن تو بڑی دور ہے، تو حملے تو انہی پہ ہونے تھے نا۔ کوئی تھوڑے بہت امریکی اڈے ادھر ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ حملہ وہ کر رہے ہیں، تو ان سے جن کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ تو خلیج کی ریاستیں ہیں۔ ان کا سارا جو دار و مدار تھا امن تھا، امن کی بنیاد پر انویسٹمنٹ ہوتی تھی، امن کی بنیاد پر پروگریس تھی، انہوں نے تو بھرم ہی توڑ دیا ہے۔ تو اب دنیا جو ہے باقی سوچ رہی ہے کہ اگر بغیر سوچے انہوں نے کوئی 10 مرتبہ تو اپنا جواز بدلا ہے، ایک دن جو کہتے ہیں وہ اگلے دن نہیں کہتے۔ میں نے پہلے انہوں نے نیوکلیر پروگرام کا کہا، اب نیوکلیر پروگرام کے اوپر تو جو فارن منسٹر عمان کے ہیں ان کا لمبا پروگرام انٹرویو انٹرنیشنلی ساری نیوز ایجنسیز نے کور کیا ہے۔ میں نے تو ایک ورڈ پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ بالکل ریڈی ایران ہے، وہ تو یہاں تک ریڈی ہے، اور امریکہ اگر چاہتا وکٹری ڈکلیئر کر دیتا کہ پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں جو اگریمنٹ ہوا تھا جسے جے سی پی او اے کہا جاتا ہے، P5+ جرمنی، اس سے بہتر تھا۔ اس میں تو ایران ریڈی تھا اپنے جو اس کا افسودہ یورینیم ہے، انرچڈ یورینیم، کسی تھرڈ پارٹی کو ہینڈ اوور کر دیتا، تو بم بنانے کا تو سوال ہی نہیں تھا، جس کا تو بہانہ سازی تھی۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کیا ہے، کیا انہوں نے امریکن انٹرسٹ میں کیا ہے یا اسرائیل کا انٹرسٹ میں کیا ہے؟ اب تو بڑی لمبی بحث امریکہ میں نہیں ہو رہی، ریپبلکن پارٹی میں ہو رہی ہے، کہ بھئی ان کا تو پلان کیا تھا کہ یہ جنگوں سے نکالیں گے۔ ان کا اعتراض پرانی سیاستدانوں، پرانی پارٹیز پہ یہ تھا کہ جو روایتی یہ لوگ ہیں، انہوں نے تمہیں جنگوں میں پھنسا دیا ہے، تمہارا سارا پیسہ وہاں خرچ کرا رہے ہیں، اور تم لوگوں کی معاشی حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ تو سارا اپنا جتنا ان کا نیریٹو تھا تباہ کر دیا ہے۔ تو اب تو ریپبلکن پارٹی میں بھی بحث ہو رہی ہے، بھئی آپ گئے کیوں ہیں؟ بالکل۔ اگر نیوکلیر پروگرام تھا، اس کا مطلب وہ نہیں تھا۔ پروگرام پھر تھا کیا؟ پروگرام وہ تھا جو اسرائیل کا تھا۔ اسرائیل تو نہیں چاہتا، اسرائیل چاہتا ہے ایران کو تباہ کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں،